السلام علیکم ناظرین۔ کسی زمانے میں ایک بڑے ملک میں ایک بادشاہ رہا کرتا تھا۔ اس بادشاہ کی صرف ایک بیٹی تھی، بیٹا کوئی نہیں تھا۔ بادشاہ اپنی بیٹی کو بہت پیار کرتا تھا۔ ایک بار کیا ہوا کہ اس کی بیٹی، جس کا نام گلنار شہزادی تھا، وہ بہت بیمار پڑ گئی۔ ہزاروں حکیم کو دکھایا گیا، ہزاروں دوائیں کھلائی گئی، کوئی فائدہ نہ ہوا۔ گلنار شہزادی بالکل زرد پڑ گئی۔ کمزوری اتنی بڑھی کہ بیچاری کا اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو گیا۔ کسی کی سمجھ میں نہ آتا آخر اتنی پیاری، اتنی تندرست لالو لال شہزادی کو کون سا مرض ہو گیا ہے۔ ایک روز ایک عقل مند وزیر نے بادشاہ سلامت کی خدمت میں عرض کیا، بادشاہ سلامت، جان کی امان پاؤں تو عرض کروں کہ شہزادی صاحبہ کا مرض ایک چیز سے دور ہو سکتا ہے۔ بادشاہ نے پوچھا، ہزاروں حکیم اور وید علاج کر کر کے تھک گئے، میری بیٹی کو فائدہ نہیں ہوا، وہ دن بدن کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ اب یہ تم کون سا جوبہ لائے ہو جو میری بچی کو ٹھیک کر دے گا؟ وزیر نے ہاتھ جوڑ کر کہا، حضور اعلیٰ، میں نے سنا ہے کہ جس کسی کا مرض لا علاج ہو جائے اسے جادو کا آم کھلایا جائے، پل بھر میں وہ بھلا چنگا ہو جائے گا۔ بادشاہ حیران ہوا تو ہوا، سارے درباری منہ میں انگلی دبا کر رہ گئے۔ آم، اور وہ بھی جادو کا، یہ بھلا کہاں ملے گا؟ بادشاہ نے کہا، وزیر، تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ آم اور وہ بھی جادو کا کہاں ملے گا؟ ذرا یہ بھی تو بتا دو۔ وزیر نے ڈرتے ڈرتے کہا، بادشاہ سلامت، آپ کی سلطنت میں ایک مولوی صاحب رہتے ہیں، وہ بہت غریب ہیں مگر بڑے ہی نیک اور لوگوں کی مدد کرنے والے انسان ہیں۔ ان کے یہاں کوئی بچہ نہیں ہے، بس وہ دو میاں بیوی ہیں، اور اپنا دل بہلانے کے لیے، گھر میں چہل پہل رکھنے کے لیے ان دونوں نے ایک طوطا پال رکھا ہے۔ یہ طوطا ایک خاص نسل کا ہے، بالکل آدمیوں کی طرح باتیں کرتا ہے۔ میں نے ایک بار سنا تھا کہ ایک آدمی بہت بیمار ہو گیا تھا، اس کے بچنے کی کوئی امید نہیں تھی۔ مولوی صاحب کے طوطے نے اس کے گھر والوں کو کسی بوٹی کا نام بتایا تھا۔ وہ بوٹی بڑی مشکل سے ملی، مگر جب اس کو پیس کر مریض کو پلایا گیا تو وہ 2 دنوں میں بھلا چنگا ہو گیا۔ اب یہ لگتا ہی نہیں ہے کہ کبھی وہ اتنا بیمار تھا کہ بچنے کی کوئی امید نہیں رہ گئی تھی۔ بادشاہ یہ سن کر سوچ میں پڑ گیا، کیا حرض ہے اگر مولوی صاحب کو بھی بلا کر مشورہ کر لیا جائے؟ اس نے حکم دیا، ٹھیک ہے، تم جاؤ اور مولوی صاحب کو بڑی عزت اور احترام کے ساتھ میرے پاس لاؤ۔ وزیر فوراً مولوی صاحب کے گھر پہنچا۔ وہ دونوں میاں بیوی گھبرا گئے، سیدھے سادے لوگ تھے، گگیانے لگے۔ وزیر صاحب، کیا ہم سے کوئی خطا ہو گئی ہے جو ہمیں دربار میں بلایا گیا ہے؟ وزیر نے ان کو تسلی دی، اطمینان دلایا، نہیں، کوئی بات نہیں ہے۔ مولوی صاحب، بادشاہ سلامت نے آپ کو گلنار شہزادی صاحبہ کے علاج کے لیے بلایا ہے۔ مگر میں کوئی حکیم تو نہیں۔ مولوی صاحب نے کہا، ہاں، دعا ضرور کر سکتا ہوں۔ اصل بات یہ ہے مولوی صاحب، ہم نے سنا ہے آپ کے پاس ایک طوطا ہے جو بڑے سے بڑے مرض کا دوا بتا کر دور کر دیتا ہے۔ مولوی صاحب اب واقعی ڈر گئے، کہیں ایسا نہ ہو بادشاہ سلامت ان کے طوطے کو ان سے لے لے۔ اس طوطے کو ان دونوں میاں بیوی نے بڑے پیار سے پالا تھا اور بچوں کی طرح اس کو چاہتے تھے۔ ان کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر وزیر نے کہا، آپ گھبرائیے نہیں، آپ کا طوطا آپ کے ہی پاس رہے گا۔ بس آپ یہ کیجئے، شہزادی کا حال بتا کر اس سے دوا پوچھ لیجئے۔ میں نے بادشاہ سلامت کو اطمینان دلایا ہے، طوطے کی بتائی دوا سے شہزادی ٹھیک ہو جائے گی، اور اگر ایسا ہو گیا تو بادشاہ سلامت آپ کے گھر کو سونے چاندی اور ہیرے موتی سے بھر دیں گے۔ نہیں وزیر صاحب، ہمیں سونا چاندی اور ہیرے موتی نہیں چاہیے، ہمیں جو کچھ ہمارے پروردگار نے دیا ہے ہم اسی میں خوش ہیں۔ ہیرے موتی لے کر ہم کیا کریں گے؟ نہ کوئی بال، نہ بچہ، اور نہ کوئی اور ذمہ داری۔ ہمارے لیے یہ دولت بیکار ہے۔ ہاں، اگر شہزادی صاحبہ ہمارے طوطے کی بتائی دوا سے ٹھیک ہو گئی تو ہم حاضر ہیں، چلیے بادشاہ سلامت کے دربار میں ہمیں لے چلے۔ وزیر مولوی صاحب کو بادشاہ کے دربار میں لے کر گیا۔ بادشاہ نے مولوی صاحب کو بڑی عزت کے ساتھ اپنے برابر بٹھایا اور ان سے اپنی پریشانی بتائی۔ حضرت، سارے علاج کر چکا ہوں، شہزادی گلنار ٹھیک نہیں ہوتی، خدا کے بعد بس اب آپ کا سہارا ہے۔ سنا ہے آپ کا طوطا کسی جادو کے آم کے بارے میں بتاتا ہے کہ اگر وہ کسی مریض کو کھلا دیا جائے تو چاہے جتنا بھی خراب حالت ہو اس کو صحت مل جاتی ہے۔ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ مولوی صاحب نے کہا، حضور،
میری جان بھی شہزادی کے کام آ جائے تو حاضر ہے۔ میں اپنے طوطے سے پوچھتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں۔ مولوی صاحب بادشاہ کے دربار سے اٹھ کر اپنے گھر آئے۔ ملانی جی بیچاری بہت پریشان تھی، بار بار آ کر دروازے پر کھڑے ہو جاتی تھی۔ مولوی صاحب کو آتے دیکھا تو اللہ کا شکر ادا کیا۔ مولوی صاحب نے انہیں بتایا کہ بادشاہ نے ان کو کیوں بلایا تھا، تو وہ جلدی سے اپنے طوطے کے پاس گئی اور اس سے پوچھا، مٹھو میاں، شہزادی گلنار بہت بیمار ہے، اس کے لیے دوا بتاؤ۔ طوطا امرود کھا رہا تھا، گول گول آنکھیں گھما کر بولا، شہزادی کی دوا کوہ کاف میں جادو کے پیڑ پر لگے جادوئی آم میں چھپی ہے۔ بادشاہ سلامت اس آم کو منگوا کر شہزادی کو کھلائیں تو شہزادی چٹپٹ بستر سے اٹھ کھڑی ہوں گی۔ مولوی صاحب لاٹھی ٹیکتے ہوئے آئے اور چمک کر پوچھنے لگے، میرے اچھے مٹھو، یہ تو بتا دو، یہ جادوئی آم کیسے ملے گا؟ کوہ کاف کوئی یہاں تو نہیں، کوسوں دور ہے، کون لا سکے گا جادوئی آم؟ طوطے نے کہا، بادشاہ سلامت کے پاس ہزاروں بہادر اور وفادار آدمی ہیں، کوئی نہ کوئی اس آم کو لے ہی آئے گا۔ پتہ میں بتا دوں گا۔ ٹھیک ہے مٹھو میاں، تم پتہ بتاؤ، مولوی صاحب نے کہا۔ تو طوطا امرود کھانا چھوڑ کر داہنے پنجے سے اپنا گول گول سر کھجاتا ہوا بتانے لگا، جب میں اپنے ماں باپ کے ساتھ تھا اور مجھے پرندے پکڑنے والے نے پکڑا نہیں تھا، تو میں ابا طوطے اور اماں طوطی کے ساتھ جھنڈ میں شامل ہو کر لمبی لمبی اڑانیں بھرا کرتا تھا۔ آپ جانتے ہیں ہم طوطوں کو آم بہت پسند ہیں، ہم سب آموں کے باغوں کی تلاش میں اڑا کرتے تھے۔ اڑتے اڑتے کوہ کاف کی طرف جا بھی نکلے۔ وہاں ہم نے دیکھا کہ ایک آم کا باغ ایسا ہے جو بالکل سونے کی طرح چمکتا ہے۔ اس کے سارے پیڑ دن کے اجالے میں دیکھو تو آنکھیں چکا چند ہو جائیں اور رات کے اندھیرے میں دیکھو تو اس کی چمک دمک میں کھو جائے۔ ہر پیڑ پر سنہرے رنگ کے آم ہوتے ہیں اور ڈالیوں پر سنہری رنگ کی خوبصورت چڑیا فرفر اڑا کرتی ہیں۔ ان آموں کا مزہ نہ پوچھیے مولوی ابا، بس یہ لگتا ہے ہم جنت کا کوئی میوہ کھا رہے ہیں۔ ان آموں میں یہ خاصیت ہے کہ چاہے جیسا بھی مریض ہو، ایک آم کھا لے ٹھیک ہو جائے گا۔ بادشاہ سلامت کسی طرح ایک کام حاصل کر لے تو شہزادی گلنار کی 4 بج جائے گی۔ مولوی صاحب اور ان کی بیوی نے آپس میں خوب باتیں کی، خوب سوچا، کوئی راستہ دکھائی نہ دیا۔ انہوں نے طوطے سے کہا، بادشاہ سلامت کا کوئی آدمی وہ آم نہیں لا سکے گا، اس لیے کہ کوئی جان بھی دے دے تو وہاں تک اس کا پہنچنا مشکل ہے۔ ہاں یہ تو ہے، طوطے نے کہا، کوئی آدمی تو وہاں بس خواب میں ہی جا سکتا ہے، ایسے تو نہیں جا سکتا، کیونکہ بیچ میں کئی ندیاں پڑتی ہیں، ان گنت خوفناک جنگل پڑتے ہیں، اور آخر میں جو ندی آتی ہے وہ تو اتنی بڑی اور گہری ہے اور اتنی تیزی کے ساتھ بہتی ہے، تو اس کا پار کرنا گویا موت کے منہ میں جانا ہے۔ اس میں ہزاروں گھڑیال رہتے ہیں، شارک مچھلیاں رہتی ہیں، بھلا کس کی جان فالتو ہے کہ اس ندی کو پار کرنے کا سوچے؟ تو مٹھو میاں، یہ راستہ تم ہی پار کر سکتے ہو، کیونکہ تم وہاں جا سکو گے۔ مولوی صاحب بولے، ہاں میں وہاں جا سکتا ہوں۔ طوطے نے کہا، کیونکہ مجھے ندی کے اندر نہیں اترنا ہے، اڑ کر ندی کو پار کرنا ہے، کئی روز کا راستہ ہے مولوی، مگر میں جا سکوں گا۔ اس بہانے میں ایک بار پھر جادوئی آم کا باغ دیکھوں گا اور اس کے آموں کا مزہ لوں گا، مگر اس کے لیے آپ کو مجھے آزاد کرنا ہوگا۔ ہائے نہیں، ملتانی جی نے سینے پر ہاتھ رکھ کر روحانی سی آواز میں کہا، اگر تم آزاد ہو گئے مٹھو بیٹے تو پھر ہمارے پاس واپس نہیں آؤ گے۔ لوگ کہتے ہیں طوطے بے وفا ہوتے ہیں، تم نے بھی بے وفائی کی تو یہ سمجھ لو میں زندہ نہیں رہ پاؤں گی۔ نہیں نہیں اماں، طوطے نے پیار سے سمجھایا، آپ بالکل پریشان نہ ہو، یہ کہاوت بالکل غلط ہے کہ طوطا بے وفا ہوتا ہے، لوگ بیکاری ہمیں بدنام کرتے ہیں، ہم اپنے مالک سے، اپنے کھلانے پلانے والے سے بہت پیار کرتے ہیں، مگر ہاں یہ بھی اپنی جگہ پر سچ ہے کہ ہمیں اپنی آزادی سے بھی پیار ہے۔ ہر پرندے کی طرح ہم بھی آزاد رہ کر اڑنا چاہتے ہیں، پنجرے میں بند رہ کر ہمارے پنکھ بیکار ہو جاتے ہیں، ہمیں کھلی فضاؤں کے بجائے پنجرے کی سلاخیں ملتی ہیں، بس ہمارا دل روتا ہے اور آزادی مانگتا ہے۔ ہاں خیر یہ تو ہے، ملتانی جی نے سر ہلایا، چلو ہم تمہیں آزاد کر دیں گے، مگر ایک شرط پر۔ وہ کیا ہے اماں؟ طوطا خوش ہو کر بولا، تم دن بھر اڑتے رہنا، گھومتے رہنا، سیر سپاٹا کرنا، مگر رات ہونے سے پہلے ہمارے پاس واپس آ جانا، آرام سے کھانا پینا اور اپنے پنجرے میں سونا، صبح ہم پھر تمہیں آزاد کر دیں گے، مگر بیٹا اپنا خیال رکھنا،
कोई चील, कोई कौवा, कोई बिल्ली, कोई कुत्ता या कोई आदमी तुम्हें नुकसान ना पहुंचाए। मुल्तानी जी ने बड़े प्यार से तोते को पिंजरे से निकाला और उसके नरम नरम सर को सहराने लगी। तोते ने भी टटर करके उनके हाथों को अपनी मुन्नी सी जुबान से छुआ और अपनी नुकीली चोंच से धीरे धीरे खुजाया। मैं अपना ख्याल रखूंगा अम्मा, आप फिक्र ना करें। और अब मुझे खुदा हाफिज कहे, मैं शहजादी गुलनार के लिए जादुई आम की तलाश में जाता हूँ। मौलवी साहब और मुल्तानी जी ने तोते को खुदा हाफिज कहा। तोते ने अपने पर खोले, फड़फड़ाए और खुशी के मारे टेटे करता हुआ उड़ गया। शुरू में उसको कुछ परेशानी हुई। इतने दिनों की कैद की वजह से उसके पंख सुस्त पड़ गए थे। उड़ते उड़ते जल्दी थक जाता था, मगर फिर उसकी ताकत और हिम्मत वापस आ गई। बहुत से तोतों से उसकी दोस्ती हो गई। एक बुजुर्ग तोते ने कहा, तुम एक नेक काम के लिए निकले हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगा। चलो मेरे साथ चलो। तुमको शायद जादू के बाग का रास्ता याद न रहा हो, मुझे याद है, मैं तुम्हें बताता चलूंगा। तोता बहुत खुश हुआ। एक से भले दो, मैं सचमुच रास्ता भूल गया था। अब ये बुजुर्ग तोता जो साथ हुआ तो उसके दिल को बड़ी राहत सी मिली। वे दोनों दिन भर चोंच की सीध में उड़ते थक जाते तो किसी पेड़ पर बैठ जाते, कुछ खाते पीते, आपस में बातें करते और फिर उड़ने लगते। कई दिन हो गए, कई नदियां पार हो गई, कई जंगलों से वे दोनों गुजरे। बहुत सी जगहों पर कई परेशानियां भी उठानी पड़ी। कभी बिल्ली ने सताया, कभी किसी बाज ने दौड़ाया, कभी चील ने सताया। एक बार तो वे एक मैदान में लगाए गए जाल से बाल बाल बचे। चिड़ी मार ने वे जाल चिड़ियों और तोतों को पकड़ने के लिए लगा रखा था। तोता भूखा था। उसने गेहूं और मक्का के दाने बिखरे देखे तो पेड़ से उड़ा कि उन दोनों को खाए, मगर बुजुर्ग तोता चिल्ला पड़ा, नहीं नहीं, नीचे ना उतरना, ये दाने शिकारी ने फैलाए हैं, तुम जाल में फंस जाओगे। तोता जल्दी से फिर शाख पर बैठ गया। बुजुर्ग तोते ने ठीक कहा था। देखते ही देखते कई चिड़िया दाना खाने उतरी और जाल में फंस गई। वे फड़फड़ा रही थी, चिल्ला रही थी और शिकारी हंस हंस कर जाल समेट रहा था। खुदा का शुक्र है मैं बच गया। तोते ने पंजे जोड़कर आसमान की तरफ चोंच उठाए। मेरे बुजुर्ग, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह वो बुजुर्ग तोता उसको सबक पढ़ाता रहा और बहुत सी मुश्किलों से बचाता रहा। एक बार उससे और भी हिमाकत हुई। वे प्यासा था, पानी दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था। एक जगह एक गड्ढे में उसने कुछ पानी देखा तो बेताब होकर गड्ढे के ऊपर उतर गया और जैसे ही चाहा चोंच डुबोकर पानी पिए। बुजुर्ग तोते ने डांटा, खबरदार, पानी न पीना। देखते नहीं गड्ढे के चारों तरफ कितनी चींटियां और मक्खियां जमा है। मुझे ये पानी सही नहीं लगता, पता लगाना पड़ेगा ये गड्ढा किस तरह के पानी से भरा है, मगर मुझे बहुत प्यास लगी है। बड़े अब्बा, तोते ने चोंच बिसूर के कहा, सब्र करो, सब्र, आगे साफ सुथरा ठंडे पानी का चश्मा मिलेगा। आओ देखें इस पानी का राज क्या है। और उस वक्त तोता बुजुर्ग तोते की समझदारी पर झूम उठा जब उसने देखा कुछ ही दूर पड़ा एक बड़ा भयानक मोटा ताजा अजगर पड़ा है। वे इतने दिन का मरा हुआ था कि उसका जिस्म गलने लगा था और गड्ढे वाला पानी उसके जिस्म से बह बहकर जाने वाला पानी था। देखा, अगर मैं ना रोकता तो तुम ये पानी पी लेते और फड़फड़ाकर दम तोड़ देते। ये सांप बेहद जहरीला सांप है, इसका जहर पलल झपकते असर करता है। बड़ा लंबा सफर है बेटा, अपने होशो हवास दुरुस्त रखो। वो दोनों कुछ दूर उड़े थे कि एक चश्मा नजर आ गया, चांदी की तरह जिसका पानी चमक रहा था। चश्मे के किनारे जंगली बेर और रस भरी के पेड़ और झाड़ियां थी। दोनों ने पेट भरकर बेर खाए, रस भरी के मजे लिए और जी भरकर ठंडा मीठा पानी पिया। जरा देर आराम किया और फिर अपने सफर पर रवाना हो गए। कई रोज के बाद बुजुर्ग तोते ने खुश होकर उसको बताया, बस अब हम अपनी मंजिल पर पहुंचने वाले हैं। ये जंगल जिसमें हम उड़ रहे हैं जादुई बाग के बिल्कुल करीब है। इस ऊंचे घने पेड़ से कूहे काफ की सरहद शुरू होती है। अरे वाह, तोते ने टाइटर के कहा लगाया, हमारा सफर कामयाब होने वाला है। 2 दिन के बाद ही वे जादुई आम के सुनहरे बाग में पहुंच गए। आम के सारे पेड़ सोने की तरह धूप में जगमगा रहे थे और उसकी शाखों पर सुनहरी चिड़िया फुरफुर उड़ रही थी और फुदक रही थी। एक बुजुर्ग चिड़िया ने बुजुर्ग तोते को पहचान लिया। खुशामदीद बड़े भाई, बड़े अरसे के बाद दिखाई दिए हो। कहो, अच्छे तो हो? हाँ बहन, ठीक हूँ, मगर इस अरसे में मेरी तोती अल्लाह को प्यारी हो गई।
بڑھاپے میں اس کا صدمہ اٹھانا پڑا۔ طوطے نے ٹھنڈی سانس بھر کر کہا، ارے بڑا افسوس ہوا۔ سنہری چڑیا نے کہا، پھر پوچھا، اور یہ کون ہے؟ کیا تمہارا بیٹا ہے؟ بیٹا ہی سمجھو۔ بزرگ طوطے نے طوطے کے سر پر پیار سے پنجہ پھیرا۔ بڑا نیک بچہ ہے، ایک مریض لڑکی کے لیے اتنا لمبا سفر کر کے اس کے لیے جادو آم لینا آیا ہے۔ پیاری بہن، کیا تم ہماری مدد کرو گی؟ سنہری چڑیا نے کہا، بھائی میں تمہاری مدد ضرور کروں گی، کیونکہ ایک بار تم نے میرے بچے کو چیل کے چونچ سے بچایا تھا۔ اگر تم شور مچا کر اور ہمت جٹا کر چیل کی آنکھ پر پنجہ نہ مارتے اور وہ زخمی نہ ہو جاتی تو میرے بچے کا بچنا مشکل تھا۔ میں اس احسان کو زندگی بھر یاد رکھوں گی۔ مگر بھیا، یہاں کا چوکیدار کالا دیو بڑا ظالم ہے۔ وہ روز سارے باغ میں گھوم کر ایک ایک آم گنتا ہے، پھر ان آموں کو توڑ کر گوری پری کے پاس لے جاتا ہے۔ گوری پری اس باغ کی مالک ہے۔ روز کی روز آموں کی فصل تیار ہوتی ہے اور روز توڑی جاتی ہے۔ ساری پریاں ان آموں کا ہی ناشتہ کرتی ہیں۔ آج وہ آم گن کر گیا ہے، صبح آ کر توڑے گا اور ٹوکرے بھر کر لے جائے گا۔ اگر ایک بھی آم کم ہوا تو ہماری خیر نہیں، وہ چن چن کر ہم سب کو کھا جائے گا۔ تو پھر کیا ہوگا؟ بزرگ طوطا گھبرا کر بولا، میں کوئی ترکیب کرتی ہوں، اطمینان رکھو، مگر یہ تو بتاؤ کہ ایک ہی آم سے تمہارا کام چل جائے گا؟ سنہری چڑیا نے پوچھا۔ ہاں، بس ایک ہی آم چاہیے، بزرگ طوطے نے کہا۔ تو طوطے نے چپکے سے کہا، چاچا جان، مجھے بھی ایک آم چاہیے، بہت دنوں سے میں نے جادوئی آم نہیں کھایا ہے، بڑا دل چاہتا ہے کہ اس آم کا مزہ پھر چکھوں۔ اس نے یہ کہہ کر اپنی منی سی زبان چونچ پر پھیری اور رائل سڑکی۔ سنہری چڑیا نے اس کی خسر پسر سن لی تھی، چھوٹی سی گلابی چونچ پھیلا کر ہنسی اور بولی، ٹھیک ہے منع میاں، میں اپنی طرف سے ایک آم تمہیں دوں گی، اطمینان رکھو۔ پھر اس چڑیا نے دونوں مہمان طوطوں کو پھل کھلائے، جادوئی باغ کے سنہرے حوض سے خوب ٹھنڈا میٹھا پانی پلایا اور دن بھر ان کو باغ میں اڑاتی ٹہلاتی رہی۔ رات میں دیو آیا۔ باپ رے، اس قدر خوفناک، اس قدر اونچا موٹا تازہ۔ طوطے کا ننھا سا دل دھک دھک کرنے لگا۔ وہ تو کہو بزرگ طوطے نے اپنے داہنے سر پر اس کی پیٹھ پر تھپکی دی اور چپکے سے کہا، گھبراؤ نہیں، چپ چاپ بیٹھے رہو، یہ ابھی سو جائے گا اور بس صبح ہی اس کی آنکھ کھلے گی۔ دیو نے پورا باغ دیکھا، ہر پیڑ کے آم گنے اور بیچ باغ میں بنے ہوئے چبوترے پر لیٹ گیا اور سو گیا۔ اس کی کھرانٹوں کی دھمک سے سارا باغ گونج رہا تھا۔ طوطے کی ساری رات جاگتے گزری، اس کو ان کھرانٹوں کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی تھی۔ صبح ہونے میں کچھ دیر باقی تھی کہ سنہری چڑیا ان دونوں کے پاس آ کر چپکے سے بولی، میں یہ ترکیب کروں گی طوطے بھیا کہ کچھ دیر بعد گانا شروع کر دوں گی۔ میں نے اور بھی چڑیوں کو ساتھ ملا لیا ہے، ہم سب مل کر ایک پیارا سا گانا گائیں گے۔ ہمارا گانا کالو دیو کو بہت پسند ہے، وہ گانا سننے میں اس قدر کھو جاتا ہے کہ آم کی گنتی بھول جاتا ہے، اور بس یہیں پر ہم فائدہ اٹھا لیں گے۔ 2 آم گنتی کے پہلے ہی غائب کر دوں گی اور تمہیں دے دوں گی، مگر یہ یاد رکھنا ہے کہ آم لے کر تم دونوں فوراً باغ سے نکل جانا۔ تم نے ذرا بھی دیر لگائی تو کالو دیو کو پتہ چل جائے گا۔ ان آموں کی خوشبو اتنی تیز ہوتی ہے کہ کسی بھی کونے سے چھپایا جائے پھیلتی رہتی ہے۔ اگر اسے معلوم ہو گیا تو بس سمجھ لو قیامت آ جائے گی۔ تمہارا بہت بہت شکریہ چڑیا بی بی۔ بزرگ طوطا بولا، گلان شہزادی کے ماں باپ کی دعائیں تمہیں ضرور لگیں گی اور تمہاری آل اولاد خوب پھلے پھولے گی، بس تم گانا شروع کر دو۔ چڑیا ایک بہت میٹھا گیت شروع کر دیتی ہے۔ جیسے ہی اس کی پیاری سی آواز باغ میں گونجی، ساری چڑیا اس کے ارد گرد جمع ہو گئی اور سب نے مل کر گانا شروع کر دیا۔ ایک عجیب سما بن گیا۔ سنہرا سنہرا سورج پیڑوں کے پیچھے سے اونچا اٹھ رہا تھا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، نرم نرم روشنی پھیل رہی تھی۔ سنہرے پیڑ سونے کی طرح جگمگا رہے تھے اور جیسے ذرہ ذرہ جھوم رہا تھا۔ کالو دیو ہڑبڑا کر اٹھا۔ گانا سن کر وہ اتنا خوش اور ایسا مگن ہوا کہ آموں کی گنتی کرنا بھول گیا۔ سنہری چڑیا نے اپنے 2 ساتھیوں کو اشارہ کیا، وہ چپکے سے اڑ کر گئی اور جلدی سے 2 آم توڑ لیے۔ دونوں طوطوں نے ایک ایک آم اپنی چونچ سے پکڑے اور بجلی کی طرح اڑتے ہوئے باغ سے باہر نکل آئے۔ بہت دور تک جن جن جناجن اڑتے ہی گئے۔ جب یہ لوگ بہت دور نکل گئے تبھی اونچے پیڑ پر بیٹھ کر دم لینے لگے۔ بزرگ طوطا بیچارہ بہت تھک گیا تھا، پھر بھی بہت خوش تھا۔ آم اتنے خوبصورت تھے کہ بس دیکھتے ہی رہے۔ وہ تھوڑا سستا لیے تو آگے بڑھے۔ ان دونوں کو اس لیے بھی جلدی تھی کہ ایسا نہ ہو گلنار شہزادی کی حالت اور خراب ہو جائے۔ اڑتے ہی گئے، اڑتے ہی گئے۔ جب بہت تھک جاتے
تو ذرا سی دیر کو رک جاتے یا پھر رات میں کسی پیڑ پر بیٹھ کر تھوڑا سا سو لیتے۔ یہ بھی ڈر تھا کہ کوئی ان آموں کو غائب نہ کر دے، اس لیے بڑی تکلیف اٹھاتے، مگر ایک پل کے لیے بھی آموں کو اکیلا نہ چھوڑتے۔ وہ جہاں بھی رہتے ان آموں کی خوشبو سے ہوائیں مہک جاتی اور رات میں ان کی جگمگاہٹ دور دور تک دکھائی دیتی۔ ایک رات وہ جس پیڑ پر بیٹھے تھے اس کے نیچے ایک آدمی آ کر لیٹ گیا۔ وہ کہیں جا رہا تھا، رات ہو گئی اس لیے سفر نہ کر سکا۔ اپنے جھولے سے نکال کر اس نے کھانا کھایا، بوتل سے پانی پیا، پھر چادر بچھا کر لیٹ گیا۔ دونوں طوطے چپ چاپ بیٹھے تھے، مگر کیا کرتے اس خوشبو کو جو آموں سے نکل کر چاروں طرف پھیل رہی تھی۔ نیچے لیٹے آدمی نے اپنے آپ سے کہا، بڑی اچھی مہک پھیلی ہے، جانے کس چیز کی ہے؟ کوئی پھل ہے یا کوئی پھول ہے؟ پتہ نہیں لگ رہا، مگر ہاں کچھ آم کی جیسی مہک ہے۔ بڑی مصیبت ہو گئی۔ منا بزرگ طوطے نے اپنی چونچ طوطے بیٹے کے پاس لا کر سرگوشی کی، اللہ ہی بچائے گا، بس اس کا ہی بھروسہ ہے۔ طوطے میاں نے ٹھنڈی سانس بھری اور آہستہ آہستہ آموں کو گھنے پتوں کے نیچے چھپانے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کوشش میں ایک آم کھسک کر نیچے جا گرا اور مزہ یہ ہوا سیدھا اس آدمی کی ناک پر جا کر گرا۔ ایک اونچی چیخ مار کر وہ آدمی اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ ڈر گیا تھا، اس کو لگ رہا تھا کوئی چور اس کا سامان لے جانے کے چکر میں ہے اور اس نے اس کی ناک پر گھسا مارا ہے کہ وہ درد کے مارے بل بلا کر اٹھے اور اس کے سر کے نیچے دبا ہوا تھیلا آدمی کے ہاتھ آ جائے۔ اس تھیلے میں اچھی خاصی رقم تھی اور کپڑے تھے۔ کون ہے؟ کس نے مجھے گھوسا مارا ہے؟ وہ آدمی ڈری ڈری آواز میں بولا، میں بھوت ہوں۔ منا طوطا بڑی موٹی آواز بنا کر بولا، تمہیں کھا جاؤں گا۔ کیا کہا؟ وہ آدمی تھر تھر کانپنے لگا۔ اس کی نظر اس آم پر گئی جو اس کے پاس زمین پر پڑا سونے کی طرح چمک رہا تھا۔ تم بھوت ہو اور یہ چمکتی چیز؟ وہ تھیلا اٹھا کر دھیرے دھیرے پیچھے ہٹنے لگا۔ یہ میری جادو کی گولی ہے، ادھر تم نے اس کو چھوا ادھر بھسم ہو جاؤ گے۔ ٹھہرو، جاتے کہاں ہو؟ میرے پیڑ کے نیچے تم نے ٹھکانہ جمایا، میں تمہیں اس کی سزا ضرور دوں گا۔ اس بار تمہارے کانوں کی باری ہے منا، طوطا اس کی خوفناک آواز میں بولا اور اپنے پر فرفڑائے۔ پروں کی یہ فرفڑاہٹ اندھیرے جنگل میں بڑی ڈراؤنی معلوم ہو رہی تھی۔ بس اب جو بھاگا بھی مسافر تو کچھ نہ پوچھو، پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا، ایک پل کو نہ رکا، خدا جانے کدھر بھاگ نکلا۔ بزرگ طوطے نے ہنس کر طوطے منع کو شاباشی دی اور نیچے اتر کر وہ چمچماتا ہوا آم چونچ میں دبا کر پیڑ کی شاخ پر لے آیا۔ پھر دونوں ذرا بھی نہ سوئے، صبح ہونے کا انتظار کرتے رہے اور جیسے ہی اجالا ہوا وہاں سے اڑ نکلے۔ دوپہر تک اڑتے رہے، آخر جب تھکن اور بھوک سے نڈال ہو گئے تب ایک ندی کے کنارے کی جھاڑیوں میں اتر پڑے، پانی پیا اور آم جھاڑیوں میں چھپا کر کھانے کے لیے کچھ تلاش کرنے لگے۔ ادھر وہ کچھ دور گئے، ادھر ایک لومڑی گھومتی گھامتی ادھر آ نکلی۔ اس نے جھاڑیوں میں یہ دو چمکدار آم جو دیکھے، سوچا جانے کس جانور کے انڈے ہیں، لاؤ انہیں ناگ راجا کے بل میں رکھ دیتی ہوں اور آواز دوں، آؤ میرے راجا، کھاؤ مزیدار خواجہ۔ اب میرے بھٹ میں نہ آنا، میرے ننھے بچوں کو نہ کھانا، ناگ راجا خوش ہو جائیں گے اور پھر وہ میرے دوست بن جائیں گے۔ بس لومڑی نے دونوں آم منہ میں دبائے اور دوڑتی ہوئی چلی۔ جہاں وہ بھاگ رہی تھی دونوں طوطے اسی طرف جا کر ایک جنگلی درخت کے مزیدار رس بھرے پھل کھا رہے تھے۔ انہوں نے جو ایک موٹی لومڑی کو آتے دیکھا تو ڈر کر اڑے اور ایک اس اونچی شاخ پر جا بیٹھے، مگر یہ دیکھ کر دونوں ہی گھبرا گئے کہ ان کے جادوئی آم اس لومڑی کے منہ میں دبے ہیں۔ وہ ٹینٹے کرتے لومڑی کے آس پاس چکر لگانے لگے۔ بزرگ طوطے نے کہا، ڈرو نہیں، ہمت نہ ہارو، اس مکار چور لومڑی کو اپنی تیز چونچ سے گھائل کرو، مگر ہوشیاری کے ساتھ، وہ تمہیں پکڑ نہ سکے۔ نہیں چاچا، میں ہوشیار رہوں گا، یہ مجھے پکڑ بھی نہیں پائے گی کیونکہ اس کے منہ میں تو آم دبے ہیں۔ اور منا طوطے نے جھپٹ جھپٹ کر اس لومڑی پر حملے شروع کر دیے۔ جتنا تیز لومڑی دوڑتی اتنا تیز وہ اڑتا، چونچ جھکاتا اور لومڑی کے نرم کھال والے بدن میں تیر کی طرح اپنی چونچ چبھا دیتا۔ یہی کام بزرگ طوطا بھی کرتا۔ دونوں مل کر لومڑی کو چھلی کیے دے رہے تھے۔ اس کے جسم سے خون بہنے لگا تھا اور اسے بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ آخر وہ برداشت نہ کر سکی اور چیختی چلاتی زمین پر لوٹنے لگی۔ ادھر وہ چلائی، ادھر اس کے منہ سے دونوں آم زمین پر گرے اور لڑکتے ادھر ادھر رک گئے۔ طوطوں نے ذرا بھی دیر نہ لگائی، دونوں آموں کو دونوں نے اپنی اپنی چونچ میں دبایا اور اونچے ہو کر اڑنے لگے۔ اب وہ ایک منٹ کے لیے بھی کہیں رکنا نہیں چاہ رہے تھے، مگر کیا کرتے،
کہ رات ہونے والی تھی۔ آخر ایک جگہ ان کو ٹھہرنا ہی پڑا۔ یہ کوئی چھوٹا سا گاؤں تھا، جگہ جگہ چراغ جل رہے تھے۔ وہ دونوں بڑی خاموشی کے ساتھ ایک جھوپڑی کی چھت میں جا دب گئے۔ دونوں آم پھوس کے اندر دبا دیے تھے کہ ان کی چمک دکھائی نہ دے، ورنہ جو بھی دیکھتا وہ آم اٹھا لے جانے کی فکر میں دبلا ہونے لگتا۔ خدا خدا کر کے صبح ہوئی اور یہ دیکھ کر دونوں طوطے خوشی کے مارے ٹیٹے کرنے لگے کہ یہ گاؤں راجدھانی کے قریبی گاؤں تھا۔ مولوی صاحب کے گھر کی مسجد کے اونچے مینار دکھائی دے رہے تھے۔ منا طوطا زور زور سے پنجے بجانے لگا۔ ہم لوگ اپنی گلنار شہزادی کے پاس پہنچ گئے۔ دونوں خوشی کے مارے بولتے گاتے مولوی صاحب کے گھر کی طرف اڑنے لگ جاتے۔ جو بھی انہیں چوچ میں آم دبائے دیکھتا حیران ہو کر دوسرے کو دکھانے لگتا۔ ارے وہ دیکھو، مولوی صاحب کا طوطا جادوی آم لے آیا۔ بادشاہ سلامت کو بھی خبر مل گئی۔ مارے خوشی کے وہ اپنی ہیرے موتی جڑی چوتیاں چھوڑ کر محل کے باہر نکل آئے۔ پورا شہر جمع ہو گیا، سبھی خوشیاں منانے لگے۔ شہزادی کی حالت بہت خراب تھی، بس یہ سمجھو سانس چل رہی تھی، پورا بدن بے جان ہو چکا تھا۔ لالو لال شہزادی ایک دم سفید کاغذ ہو گئی تھی۔ بادشاہ سلامت منا طوطے سے نا امید ہو چکے تھے۔ اکثر کہا کرتے، ارے جب آدمی کا اطمینان نہیں تو پرندے کا کیا بھروسہ، اب میری بیٹی زندہ نہیں رہے گی۔ یہ کہہ کر بادشاہ سلامت رونے لگتے۔ وہ روتے تو ملکہ بھی روتی، ملکہ روتی تو ساری رعایا رو پڑتی، پورا شہر سوگ میں ڈوب جاتا۔ مگر اس وقت طوطے کی آمد کی خبر سن کر بادشاہ سلامت خوشی سے پھولے نہ سمائے، اور جیسے ہی انہوں نے مولوی صاحب کو دونوں طوطوں کو کندھے پر بٹھائے ہاتھ میں جادوئی آم لاتے دیکھا، ننگے پاؤں دوڑے اور مولوی صاحب کو دونوں طوطوں کو گلے سے لگا لیا۔ اب وہ خوشی کے آنسو بہا رہے تھے۔ مولوی صاحب آپ کا اور آپ کے پیارے طوطوں کا کس طرح شکریہ ادا کرو؟ شکریہ میرا نہیں بادشاہ سلامت، اللہ کا کرو۔ اس کی قدرت نے یہ کرشمہ کر دکھایا ہے، ورنہ مٹھی بھر پروں کا پرندہ اتنی بڑی ہمت کیسے کر پاتا۔ بس اب آپ دیر نہ کیجیے، ایک ایک لمحہ بھاری ہے، فوراً محل میں تشریف لے چلیے اور شہزادی کو آم کھلائے بھی اور سنگھائے بھی۔ منا طوطا بولا، سنگھائے تو شہزادی کو فوراً ہوش آ جائے گا، اور جیسے ہی ہوش آئے انہیں آم کی ایک کاش کھلا دی جائے، تھوڑی طاقت آ جائے تو دوسری کاش، اور بس ادھر آم ان کے پیٹ میں گیا، ادھر وہ اپنے بستر سے اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ سب بھاگم بھاگ اندر آئے۔ شاہی حکیم شہزادی کی نبض تھامے بیٹھے تھے اور بڑی مایوسی کے ساتھ اس کا مرجھایا ہوا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ مولوی صاحب نے جلدی سے بڑھ کر جادوئی آم کو شہزادی کی ناک سے لگا دیا۔ سارے لوگ دم ساڑے کھڑے تھے۔ شہزادی کی ناک میں آم کی خوشبو جو گئی، اس نے ایک جھرجھری لی اور زور کی سانس کھینچی۔ ایک سانس، پھر دوسری سانس، پھر تیسری اور چوتھی سانس کے ساتھ اس نے آنکھیں کھول دی۔ جیسے ہی شہزادی نے آنکھیں کھولی، مولوی صاحب نے چھری سے آم کی ایک فاک کاٹی اور شہزادی کے ہونٹوں سے لگا دی۔ شہزادی نے اپنے مرجھائے ہونٹ کھولے اور آم کی فاک منہ کے اندر لے لی۔ 2 فاک کھائی ہوں گی کہ رنگ بدلنے لگا، سفید چہرہ سرخ ہو گیا جیسے گلاب کا تازہ پھول کھل گیا ہو۔ خوبصورت تراش والی جگمگاتی گلنار مرجھائے ہوئے ہونٹ گلاب کی پنکھڑی بن گئے، آنکھوں میں چمک آ گئی، اور اس نے اپنی نازک آواز میں پکارا، ابا حضور، امی حضور۔ ہر طرف مبارک سلامت کا شور مچ گیا، نظریں اتاری جانے لگی، محل کے فاٹک پر خاموش پڑی نوبت بجنے لگی۔ شہزادی کو جب معلوم ہوا کہ اس کی جان مولوی صاحب کے طوطے نے بچائی ہے تو وہ طوطے کو پیار کر کے کہنے لگی، میرے پیارے طوطے، میرے پاس رہ جاؤ، میں تمہیں سونے کے پنجرے میں رکھوں گی، اچھے سے کھانا کھلاؤں گی، گلاب ملا دودھ پلاؤں گی۔ نہیں شہزادی صاحبہ، منا طوطے نے کہا، آزادی کی شرط پر ہی میں اپنی جان جوخم میں ڈال کر آپ کے لیے جادوئی آم لایا ہوں۔ قید میں نہیں رہوں گا، مگر ہاں یہ وعدہ کرتا ہوں، جب بھی میں مولوی ابا کے پاس آؤں گا آپ سے ملنے ضرور آیا کروں گا۔ اب میری ایک ذمہ داری یہ بھی ہو گئی ہے شہزادی صاحبہ کہ میں اپنے بزرگ چچا جان کی دیکھ بھال اور خدمت کروں۔ اگر انہوں نے میرا ساتھ نہ دیا ہوتا، قدم قدم پر میری ہمت نہ بڑھائی ہوتی، تو میں اکیلا شاید جادوئی آم نہ لا پاتا۔ اب مجھے اجازت دیجیے، کچھ دیر میں اپنی ملتانی جی کے ساتھ رہوں گا، ان کے ہاتھ کی پکی روٹی اور ہری مرچ کھاؤں گا، پھر چاچا جان کے ساتھ کھلی ہواؤں میں نکل جاؤں گا۔ مجبوراً شہزادی گلنار نے اس کو اور بزرگ طوطے کو خدا حافظ کہا اور کھڑکی سے ان کو جاتے دیکھتی رہی۔ اس ویڈیو کو لائک بھی ایک ضرور کر دیجیے گا، کیونکہ لائک کرنے سے یہ اس ویڈیو کو اور بھی لوگوں تک پہنچاتا ہے، اور ہاں ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔